أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے مختلف مظاہر اور مناظر کو بیان فرمایا۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے، اور ہر پیدا ہونے والی چیز کو اللہ نے ایک ترتیب اور نظم کے ساتھ رکھا ہے۔ سورج نے جس وقت نکلنا ہے تو وہ اسی وقت نکلے گا، اس میں دائیں بائیں نہیں ہو سکتا۔ سورج کے نکلنے سے جو سائے ہوں گے وہ سائے کتنے بڑے ہوں گے، اور سورج کے آگے بڑھنے کے ساتھ ان سایوں میں کتنا فرق آئے گا، یہ ساری چیزیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آئی۔ پوری کائنات اور کائنات میں بنا ہوا اللہ کا نظام ایک نظم اور ترتیب اور سلیقے کے ساتھ چل رہا ہے، روز اول سے تا یوم الآخرہ، اور اس میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور پھر جتنی چیزیں اس دنیا میں اللہ نے بنائی ہے وہ اس انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ سورج کی گرمی بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اس کے نتیجے میں جن چیزوں کے سائے بنتے ہیں اس سائے سے بھی انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ انسان جب سفر کرتا ہے، گرمی ہو، اس کو سائے کی ضرورت ہے نا، تو دیکھیں سایہ اس کے لیے مفید ہے، ایک نعمت ہے، اور سردی ہو گئی ناقابل برداشت ہے تو اب انسان دھوپ کی تلاش میں بیٹھتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں خاص طور پہ شہری زندگی میں ہڈیوں کے امراض بڑھ گئے، پہلے ایسے نہیں تھے نا۔ آج کیا وجہ ہے کہ کم عمری میں ہڈیاں کمزور ہو گئی، بچے کمزور ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے، ان کو دھوپ میں بٹھائیں، دھوپ سکھائیں ان کو، اس لیے کہ پہلے تو یہ صورتحال نہیں تھی، جو پنجرے بن گئے پورے شہر میں، دڑبے بنا دیے گئے، تو کھلی زمین تھی، انسان دھوپ میں نکلتا تھا، بیٹھتا تھا، اور ہم نے اس زندگی کو اتنا قریب کیا اور اتنا دبا دیا حرص اور ہوس میں آ کر کے فاصلے بالکل سمٹ گئے۔ اب سورج کی روشنی گھروں تک بمشکل آتی ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ مستورات کی ہڈیاں کمزور ہیں، پیدائشی بچوں کی ہڈیاں کمزور ہے، نوجوانوں کے پیروں میں درد ہے۔ دیکھیں پتہ چلا کہ دھوپ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی یہ کمزوری پوری ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں دوستو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، کہ دو لعنت کی جگہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، دو لعنت کی جگہوں سے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی جگہ کیا ہے؟ فرمائے ایک وہ شخص جو لوگوں کی گزرگاہ میں قضاء حاجت کر لے، گزرنے کا عام راستہ ہو جہاں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ بیٹھ کر اپنا تقاضا پورا کر لے، تو لوگ کیسے گزریں گے؟ تو جگہ گندی ہو گئی، بدبو ہے، انسان کو کراہیت آئے گی، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ لوگ گزرتے ہوئے کہیں گے بھئی یہ فلاں آدمی ایسا ہے ایسا، اس پہ لعن طعن کریں گے۔ تو اس لعنت کا ذریعہ کون بنا؟ یہ آدمی بنا، اس لیے کہ اس نے لوگوں کی گزرگاہ میں قضاء حاجت کر کے اس کو خراب کر دیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ سایہ دار جگہ میں قضاء حاجت سے بچو، جس جگہ پہ سایہ ہونا، جیسے درخت کے نیچے کوئی سایہ ہے یا کوئی چھجا ہے یا کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے بیٹھنے کے لیے، آرام کے لیے، اور اس جناب عالی نے جا کے وہاں قضاء حاجت کر لی، تو اب اس سائے میں کون بیٹھ سکتا ہے؟ تو نہیں بیٹھ سکتا۔ تو سایہ دار جگہ کے اندر بیٹھ کر کے قضاء حاجت کرنے والا لوگوں کے لعن طعن کا نشانہ بنتا ہے، لوگ اس پہ لعنتیں کریں گے، تو سایہ نعمت ہے۔ تو خیر، تو کل کی آیات میں یہ بات تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ ساری چیزیں یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، احسانات ہیں،
ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن آیت نمبر 50 جو کل کی آخری آیت تھی اس میں آپ حضرات نے پڑھا کہ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یہ ساری نعمتیں اور احسانات استعمال کرنے کے باوجود بھی انسان ناشکری میں آگے بڑھتا ہے. شکر کے جذبات اور کیفیات تو بہت کم ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچ کر شکر گزار بندہ بن جائے. ناشکری کے جذبات اور کلمات اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو جب انسان ناشکرہ بنتا ہے تو محنت کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اس کا دل کوڑتا ہے، بعض دفعہ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ میں کیا محنت کر رہا ہوں، اس کی راحت، اس کی آسانی کے سارے اسباب فراہم کر رہا ہوں. اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ساری زندگی اپنی امت کو، اپنی قوم کو، اہل مکہ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور تم اللہ کی بنائی ہوئی انہی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو. تو اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے پیشانی جھکاؤ. اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو پوجا مت کرو، ان کی بت پرستی مت کرو. لیکن وہ ناشکری میں، سرکشی میں آگے بڑھ رہے تھے اور آگے جا رہے تھے. تو نتیجہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف، قلبی بے چینی، پریشانی، غم تو ہوتا ہے انسان کو. جب انسان مخلص ہوتا ہے دل ٹوٹتا ہے. تو اس لیے جو آج کی آیات ہے، 2 آیتیں ہیں. اس کی پہلی آیت میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی. اور جو دوسری آیت ہے اس میں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو آپ کا فریضہ اور آپ کا مقصد یاد دلایا. تو پہلی آیت تسلی کی ہے، دوسری آیت فریضہ خاتم الانبیاء کی ہے. آپ علیہ السلام کو آپ کا مقصد یاد دلایا گیا ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی، ہر علاقے میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے، ہر جگہ پر. لیکن ہم نے آپ کو پوری قوم اور پوری انسانیت کی طرف اکیلا بھیجا ہے. کوئی اور نہیں آیا آپ کے ساتھ، آپ اکیلے آئے. اگر ہم چاہتے تو ہر بستی اور ہر علاقے میں ایک نذیر ہوتا. نذیر کے معنی کیا ہے؟ ڈرانے والا، جو کام کر رہا ہوں. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ. بس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو خوش ہونے کا موقع مت دیں، ان کو خوش ہونے کا موقع مت دیں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. بلکہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ان سے بھرپور جہاد کیجیے. اس قرآن کے ذریعے سے، دیکھیں ترجمے پہ غور کریں. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ ای بِکتاب ھذا. اس کتاب کے ساتھ، یعنی اس قرآن کریم کے ساتھ ان کافروں سے خوب جہاد کیجیے. اس لیے کہ یہ سورہ فرقان مکی ہے، یہ مکی صورت ہے، مکی زندگی کی ہے. اور آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی اور معلوم ہونی چاہیے کہ جہاد کا حکم کس زندگی میں آیا؟ مدنی زندگی میں. مکی زندگی میں جہاد کا حکم نہیں آیا، احکامات نازل ہی نہیں ہوئے. اس لیے مکی 13 سالہ زندگی کی تکلیفیں کتنی زیادہ ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی. حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، احکامات نہیں تھے. جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، مرکز قائم ہوا، ریاست قائم ہوئی، بنیاد بن گئی، اب حکم آیا کہ اب تلوار اٹھا لیں، اب جہاد کریں. تو مرکز بنے بغیر اللہ نے جہاد کا حکم مکی زندگی میں نہیں دیا تھا آپ کو. سمجھ گئے؟ اس لیے یہاں پر لفظ جہاد استعمال تو ہوا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اور عام بھی نہیں بلکہ جہاد کبیر کہا. کبیر کے معنی آتے ہیں بڑے کے. آپ ان کافروں سے بھرپور جہاد کریں. لیکن مکی زندگی میں بھرپور جہاد ہوگا کیسے؟ فرمائے بھی ای بقرآنہ. اب میرے اس قرآن کے ذریعے سے، اس قرآن کی اتنی دعوت، اتنی محنت اور اتنی تلاوت اور اتنی تبلیغ ہو کہ یہ لوگ سٹ پٹا جائے اور ان کو احساس ہو جائے کہ اللہ پاک کی یہ کلام، اللہ کی یہ کتاب ہی ہماری نجات کے لیے واحد ذریعہ ہے. تو یہ 2 آیتیں ہیں. میں نے عرض کیا کہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور دوسری آیت میں آپ کو آپ کا مقصد اور آپ کا فریضہ
یاد دلایا ہے۔ ایک بات تو ان آیتوں سے بڑی اہم جو سمجھنے کی ہے کہ جب بھی انسان اس دنیا میں کسی سے کوئی بڑا اور ذمہ داری والا کام لینا چاہے، کسی سے بھی کام بھی بڑا ہو اور ہو ذمہ داری والا، اس میں دو چیزیں بہت بنیادی ہوتی ہے دوستو۔ ایک، آپ جس سے کام لیں صرف ڈانٹنا، ڈپٹنا، نکتے نکالنا، کیڑے نکالنا، باتیں نکالنا، یہ کمال نہیں ہے دوستو۔ یہ آج جو ہم نے ایک عمومی ایک مزاج بنایا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ ایک دکان پہ ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ فیکٹری میں ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آفس میں ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں بھئی یہ فلاں کام کر لیں، اور وہ کر لیتے ہیں، اگلے دن پھر کیا کر لیتے ہیں، تیسرے دن اس نے کچھ غلطی کر لی تو کیا ہوگا؟ تیسرے دن اس سے کہیں گے بھئی ابھی تک عقل نہیں آئی، اتنے مہینوں سے کام کر رہے ہو ابھی تک عقل نہیں آئی۔ اس نے باقی پچھلے جتنے دنوں جتنے مہینوں میرا کام صحیح ترتیب پہ کیا، ایک دن حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن آج کی ایک دن کی غلطی پر فوراً اس کی حوصلہ شکنی کی ہے نا۔ یہ ایک عمومی مزاج عرض کر رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن قرآن کریم کیا سمجھا رہا ہے دوستو؟ قرآن کی بات بڑی گہری ہے اور اس سے زندگی کے گزارنے کا اسلوب سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ مخاطب کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کو، لیکن نصیحت پوری انسانیت کو ہے قیامت تک آنے والی۔ حضور علیہ السلام کے ذمے جو کام تھا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا اور ذمہ داری والا کام ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں آپ غور کریں، اور آپ نے درس میں غور کیا ہوگا، جگہ جگہ بات آتی ہے جہاں مشکلات کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہیں۔ یہ ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ آپ جب کسی سے کام لے رہے ہیں اور آپ واقعی لینا چاہتے ہو، اس کو اپنا مخلص بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے جڑا رہے، آپ کا مخلص وفادار پکا رہے، آپ کو اس کو تسلی بھی دینی ہوگی۔ بوجھ ڈال دینا اور پھر اس کو چھوڑ دینا یہ منع ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں روایت ہے، حضور علیہ الصلاۃ نے فرمایا یہ جو تمہارے خدام ہے، ملازم ہے، غلام ہے، فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے ذمے ایسا کام مت لگاؤ جو ان کی وسعت سے اوپر ہو، ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ ایسا کام مت دو ان کو جو خود تم نہیں کر سکو، ان کو دے دو، ایسا نہیں کرو۔ اور اگر کوئی مشکل کام ان کے حوالے کرو تو پھر خود ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہو جاؤ۔ دیکھیں، پھر تمہاری مدد بھی ضروری ہے۔ اب ایک ایسا مشکل کام جو میں خود نہیں کر سکتا، میں رات 2 بجے نہیں اٹھ سکتا، اس کو کہا یار 2 بجے آپ اٹھ جانا، یہ کر لینا، یہ بھی کر لینا، یہ بھی کر لینا، 10-12 کام ایک ساتھ اس کے ذمے لگا دیے۔ سارے دن کا تھکا ہوا آدمی، اس کو رات کو بھی کام اس کے ذمے دیے جو میں نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے میری بڑی کمزوری اور شکست ہے کہ جو آدمی خود ایک کام نہیں کر سکے وہ کسی دوسرے کے حوالے کر دے اور اس سے کہے کہ بھئی یہ تم کر لو، اپنے ملازم سے کہے۔ اس لیے پہلی چیز جو ہے وہ تسلی ہے۔ انسان سے جو جڑے ہوئے ساتھی اور مخلص ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی، کمزوریاں بھی ہوں گی، وہ گھبرائیں گے بھی، بعض چیزیں ان کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، لیکن آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ آپ اس کو تسلی دیں گے، اس موقع پر ہمت دلائیں گے، تشجیع کریں گے، اس کا حوصلہ بڑھائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 اہم بات جو دوسری آیت میں ہے کہ اللہ نے پہلے تسلی دی حضور علیہ السلام کو اور پھر فوراً آگے آپ کو آپ کے کام کی ترتیب اور طریقہ سکھایا، کام بھی سکھا دیا، طریقہ اس کا بتا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان جب کسی کو کام دے، وہ پریشان ہو جائے، پہلے تسلی دے، پھر اس کو کام کا رخ سمجھائے، اس کی ترتیب بتائے، اس کا طریقہ بتائے، اس کے راستے بتائے کہ بھئی آپ اس طرح چلیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، اس سے مل لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، آپ کو اس سے آسانی ہوگی۔ یہ کام بنتے چلے جاتے ہیں دوستو۔ قرآن کریم میں آپ غور کریں، آخری پیغمبر کی دعوت کو انقلابی دعوت اسی لیے کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو ہر جگہ پہ تسلی دی اور تسلی کے بعد آپ کو آپ کے کام کی ترتیب بتائی، آپ اس ترتیب پہ چلیں گے انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھلے ہوئے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا میں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے امور ہیں، چاہے وہ دین کے کام ہو
یا دنیا کے کام ہو، یاد رکھیں اس میں فرق نہیں ہے۔ آپ دین کا کام کسی سے لینا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ دونوں اصول لینے پڑیں گے، اور آپ اپنے حلال رزق کا، حلال کاروبار کا، دنیا کا کام کسی سے لینا چاہتے ہیں، اس میں بھی آپ کو یہ دونوں اصول لینے پڑیں گے۔ اس کو آپ تسلی بھی دیں اور اس کو آپ کام بھی سمجھائیں۔ صرف ناراض ہونا اور صرف ڈانٹنا اور صرف حوصلہ شکنی کرنا یہ کمزور انسان کی علامت ہے اور کمزور انسان کی پہچان ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے پہلے تو آپ کو تسلی دی، فرمایا آپ ان کی باتوں سے اور ان کے ان ناشکری کے جو مناظر آپ دیکھتے ہیں نا کہ میری نعمتیں استعمال کر کے بھی ناشکرے بنتے جا رہے ہیں، آپ اپنا دل چھوٹا مت کریں، آپ پریشان نہ ہو۔ ہم نے آپ کو یہ کام اکیلے دیا ہے، اگر ہم چاہتے آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگوں کو بھیج دیتے، بہت سارے علاقوں میں آپ کے نمائندے ہوتے، آپ کے قاصد ہوتے، لیکن آپ دیکھیں ہم نے آپ کو اکیلا بھیجا ہے کہ ہمت دلائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان بڑا کام ایک آدمی کو کیوں دیتا ہے؟ اس کو یہ احساس دلاتا ہے کہ بھئی مجھے آپ پر اعتماد بھی ہے، آپ پر اعتبار بھی ہے، اور آپ یہ کام کر بھی سکتے ہیں۔ انسان جب دیکھتا ہے بھئی فلاں آدمی نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ کام حوالے کیا، میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ، اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، یہ اس کام کو کر لیتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ اگر ہم چاہتے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ اکیلے آئے ہیں اس لیے کہ آپ پر ہمیں اعتماد ہے، اور آپ ہمارے خزانوں کے اندر وہ واحد ہستی ہے کہ جن کے ذمے ہم یہ کام لگانا چاہتے تھے۔ آپ کے علاوہ آپ جیسا نہ آپ سے پہلے کوئی آ سکا، نہ آپ کے بعد کوئی آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر ایک جملہ لکھا، فرمایا اللہ نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری اکیلی اس لیے دی کہ اللہ اپنے خزانوں کے تمام قرب اور اجر کے مقامات آپ کو دینا چاہتے تھے۔ قرب اور اجر کے سارے مقامات اللہ آپ کو دینا چاہتے تھے، جو آپ کے حصے میں ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کام بڑا کرے گا تو اس کو اجر بھی اتنا بڑا ملے گا، جب کام بڑا کرے گا قرب بھی اتنا زیادہ ملے گا انسان کو۔ تو سب سے بڑا ذمہ داری والا مشکل کام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے لگا ہے، اس لیے تمام مراتب قرب آپ کے پاس ہے، تمام مراتب اجر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آپ کو فرمایا کہ آپ کام کی ترتیب سمجھ لیں اور ان کافروں کی باتوں کی پرواہ مت کریں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کے پاس ہمارا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے، اس قرآن کے ذریعے سے آپ ان سے خوب بھرپور جہاد کریں، مقابلہ کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد بالسیف کے احکامات تو مدینہ طیبہ میں آئے، مدنی زندگی میں آئے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنی محنت سے، اپنی حرکت سے، اپنی فکر سے دین کی حفاظت کرتا ہے، کفر کا مقابلہ کرتا ہے، یہ بھی جہاد کرنے والا ہے۔ اور یہاں تو عجیب بات یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے ذریعے سے جو محنت ہوگی اس کو قرآن نے جہاد کبیر کہا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کریم میں جہاد کبیر نہیں ہے دوستو، یہ نکتے کی بات سمجھ لیں، جہاد کبیر نہیں آیا کہیں پر بھی۔ جہاد کبیر کا لفظ آیا تو کس کے ساتھ آیا؟ قرآن کے ساتھ آیا۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کی سب سے بڑی محنت کا ذریعہ وہ قرآن کریم ہے۔ اس لیے جہاں قرآن کی محنت، قرآن کی دعوت اور قرآن کا فہم مضبوط ہوگا، وہاں آپ کو عقیدہ بھی صحیح نظر آئے گا، اعمال بھی صحیح نظر آئیں گے، اخلاق اور کردار بھی صحیح نظر آئیں گے۔ آج امت قرآن سے دور ہو گئی ہے، ہمارے ہاں قرآن کے حلقے کم ہیں، اور جو قائم ہو رہے ہیں تو دوسری مصیبت اب یہ آ گئی ہے کہ ایسے ایسے لوگ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو تفسیر بالرائے کرنے والے ہیں، یعنی اپنی ذاتی سوچ، خواہشات نفس، خواہشات ہوا جو اپنے دل اور چاہت میں آ رہی ہے اس کو لے کر قرآن کی تفسیر پہ چسپا کر دیتے۔ اور حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید ہے، من قال
فی القرآن برأیہ، جس نے قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ بولا، اپنی رائے پیش کی، اس نے کفر والا کام کیا۔ آج کتنا آسان ہو گیا، جس کے دل میں آتا ہے وہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ باطل کی محنت یہ ہے کہ ہمارے دین کے جتنے مسلمات ہیں نا، اس کو مشتبہ کر دیا جائے، اس کو الجھا دیا جائے۔ اس لیے اب رجم پر بحث ہوتی ہے کہ بھئی رجم کہاں سے ثابت ہے، وہ نہیں ہے، کہیں سے بھی نہیں ہے۔ حدود پر بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ حدود کی سزائیں یہ تو بہت ظالمانہ ہے، نعوذ باللہ بہیمانہ ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی تو بنانی پڑے گی۔ سود پر بحث شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی سود جو ہے اگر آپ اس کو حرام کہو گے تو پھر کیسے ملک اور معیشت چلے گی؟ اب قرآن نے حرام کہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو بولنا پڑے گا اس کے لیے۔ اب وہ جو بولنا پڑے گا وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی دوستو۔ اور آپ حضرات کو شاید اندازہ، بہرحال آپ حضرات صاحب مطالعہ ہے، صاحب علم ہے، لیکن جو ظلم قرآن کی تفسیر کے ساتھ شروع ہو چکا ہے بعض حلقوں میں، وہ بہت خطرناک ہے دوستو۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ والوں سے جڑے رہیں۔ فتنے اتنی تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں امت پر، اور بعض دفعہ انسان جب ایسی چیزیں دیکھتا ہے، بعض دفعہ ساتھی ایسی چیزیں بھیجتے ہیں، کوئی آدمی بیٹھ کر قرآن لے کر کے اور وہ آیات کی تفسیر کر رہا۔ ابھی عصر کے بعد ایک ساتھی نے مجھے کلپ بھیجا آپ کے کراچی میں ہی، اللہ رحم فرمائے، بہرحال جو ظلم قرآن کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اچھے خاصے ایجوکیٹڈ لوگ، اس لیے کہ ان کا ہدف اور ان کا نشانہ وہ طبقہ ہے جو ان کے ہاتھ آ جائے۔ اب وہ ہاتھ کیسے آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ حضرات تو قربانی والے لوگ ہیں، آپ آ گئے عشاء کے لیے، آپ بیٹھ گئے۔ ایک طبقہ ہمارا وہ ہے کہ جو آفس جا رہا ہے، ترتیب پہ جا رہا ہے، تھکا ماندہ ہے، ان کو مسجد لانا بہت مشکل ہے۔ اب ان کو وصول کرنے کے لیے شکاری جب شکار پکڑتا ہے تو اس شکار کے اعتبار سے جال بھی بناتا ہے، وہ اس کے طور طریقے سیکھ لیتا ہے کہ اس کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا فن کیا ہے اور فنکاری کیا ہے۔ اب وہ طبقہ وہاں جڑ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو دین پر بھی سمجھنے لگتا ہے کہ چلو بھئی ہم قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن کے درس میں بھی شرکت کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ سارا الحاد، وہ بے دینی، وہ زہر ان کے دل و دماغ میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، قرآن کریم کے حلقوں سے جڑے رہیں۔ جہاں قرآن کریم کی دعوت مضبوط ہوگی، چاہے وہ آپ کی دعوت و تبلیغ کی محنت ہے، چاہے خانقاہوں کی محنت ہے، چاہے درس و تدریس کی محنت ہے، ان تمام شعبوں اور محنتوں کی قبولیت اسی بنیاد پر ہے کہ یہ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑ کے چل رہی۔ اس کو مضبوط کریں، ان چیزوں سے ہٹے نہیں۔ جس دن ہٹ جائیں گے تو قصے، کہانیاں، من گھڑت ایسی ایسی کرامتیں اور باتیں آئیں گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہاں پھر قرآن نہیں ہے، وہاں پھر حدیث نہیں ہے، وہاں پھر کہانیاں ہیں، وہاں پھر قصے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہیں، ہواؤں میں اڑنے کی اور مردوں کو زندہ کرنے کی اور کیا کرنے کی وہ آپ حضرات دیکھتے ہیں۔ تو قرآن واحد ذریعہ ہے ہمارے عقائد، ہمارے ایمان، ہمارے اعمال کی حفاظت کا۔ اس لیے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تلاوت سے لے کر اس کے فہم تک، اس کے احکامات پہ عمل کرنے تک، اس سے محبت کرنے تک۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب اسوہ حسنہ کی مجلس ہوگی جو سلسلہ چل رہا ہے، اور بعد نماز عشاء انشاءاللہ اصلاحی ماہانہ اصلاحی بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوگی، اس میں بھی ساتھی اہتمام سے شرکت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔